کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ بڑی دیر چلا اور لوگوں نے اس کو بڑی دلچسپی سے لوگ اس کو سنتے رہے، دیکھتے رہے، ڈیولپمنٹ جیسے انفولڈ ہوتی رہیں، اور آج بتایا گیا ہے کہ غالباً 2 بجے جو ہے فیصلہ وہ سنایا جائے گا۔ اب اس میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے سینیٹر علی ظفر صاحب، جو کہ ہماری پارٹی کو لیگل میٹرز میں ریپرزینٹ کرتے ہیں اور بڑے ایبلی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ جو ان کی نظر میں پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے اس کے لیگل ایسپیکٹس کیا ہے اور وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب۔ اعجاز چودھری صاحب نے بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجا ہوا ہے، اور ان کی اور ہم سب کی یہ توقع ہے کہ وہ محترم ادارہ ہے کہ وہ اس معاملے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جلد از جلد فیصلہ سنائیں گے اور اس کو ایکسپیڈیشلی اس کو ڈیل کریں گے۔ اور پھر میں اختتام پر میں کلوزنگ ریمارکس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اوور ٹو سینیٹر علی ظفر صاحب۔ آئیے۔ شکریہ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے توشہ خانہ کے کیس کے بارے میں۔ توشہ خانہ کی کیس کی فیصلہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ 2 بجے ہمیں اطلاع ملی ہے، نوٹس آیا ہے کہ 2 بجے وہ اناؤنس کریں گے، اور فیصلے سے پہلے ہم نے چونکہ کل سے تبصرے ہو رہے تھے تو جو حقائق ہیں اور جو قانون ہے اس کے اوپر اس سے بریفلی آپ کو اور عوام کو آگاہ کرنے کی وجہ سے کے لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس کی ہے۔ الیکشن کا جو قانون ہے اس میں ایک شک ہے، اور وہ شک یہ ہے کہ ہر پارلیمنٹیرین نے اپنے اثاثوں کی سٹیٹمنٹ ہر سال جمع کرنی ہوتی ہے، اور وہ جو 30 جون ہر سال کے وقت جو ان کے پاس اثاثے ہیں وہ ان کو ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں۔ اسپیکر صاحب کے پاس ایک الزام لگایا گیا، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس ایک الزام لگایا گیا، کچھ ایم این ایز نے لگایا چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس الزام میں کے 3 حصے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ سے عمران خان صاحب نے کچھ تحائف لیے ہیں 2018 میں اور 19 میں، اور ان کو اپنے اثاثوں کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور دوسرا الزام جو بہت بڑا الزام تھا وہ یہ لگایا کہ انہوں نے جو پیسے دینے ہوتے ہیں ان تحائف کے لیے، جو رولز کے مطابق اگر آپ نے خریدنے ہیں تحائف تو آپ خرید سکتے ہیں، وہ پیسے نہیں دیے اور اس کے بغیر انہوں نے یہ تحائف لے لی ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے اثاثوں سے چھپائے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہی گئی اس الزام میں کہ چونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں ہیں، اس لیے ان کو تاحیات نااہل کر دیا جائے آرٹیکل 62(1)F کے تحت جو ہمارے آئین کا ہے۔ یہ اسپیکر صاحب کے پاس جب معاملہ گیا تو انہوں نے نہ خان صاحب کو بلایا، نہ سنا، نہ حقائق دیکھے اور سمجھے، نہ قانون کو دیکھا اور سمجھا، اور سیدھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھیج دیا کہ خان صاحب کو نااہل قرار دے دو۔ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آئے ہم تو سب سے پہلا جو الزام تھا کہ کیا پیسے دیے ہیں ان تحائف کے لیے کہ نہیں، تو ہم نے یہ ثابت کیا اور چلان فارمز پیش کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کہ ہر تحفہ قانون کے مطابق اس کا باقاعدہ پیسے دیے گئے، اور اس کے چلان فارمز جو تھے وہ ہم نے جمع کرا دیے، اور جو کابینہ سے انفارمیشن مانگی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس میں بھی ذکر کیا گیا کہ یہ پیسے دیے گئے ہیں ہر تحفے کے لیے۔
تو پہلا الزام جو تھا وہ تو بالکل بے بنیاد تھا. دوسرا الزام جو تھا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ جو تحفے جن کا پیسے دیے ہیں ان کو ڈکلیئر نہیں کیا 2018 اور 19 والے ریٹرن میں جو اسٹیٹمنٹ فائل کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے. تو وہ بھی ہم نے نہ صرف 2018-19 کے بلکہ 2020-21 اور 21-22 کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں اس کے اندر وہ پیش کی ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، جس میں نظر آتا ہے کہ ایک ایک تحفہ جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسٹیٹمنٹ میں ذکر کرنا چاہیے تھا ہر تحفے کا ذکر کیا ہے، اور جہاں ان کو سیل کیا ان کو اس کا بھی ذکر کر دیا کہ سیل کے جو پیسے ملے وہ اکاؤنٹ میں آئے ہیں، وہ بھی ایسٹ کے ذریعے اسٹیٹمنٹ میں ذکر کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو سب سے ریلیونٹ چیز ہوتی ہے اس میں وہ آپ کا ہوتا ہے جو انکم ٹیکس ریٹرن، بیکاز انکم ٹیکس ریٹرن میں آپ پورے سال کی ڈیٹیلز دیتے ہیں. ہماری ضرورت نہیں تھی لیکن ہم نے وہ بھی 2018 کے، 19 کے، 20 کے، 21 کے، 22 کے جو خان صاحب کی انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹس تھیں جو کہ ایف بی آر نے ایکسیپٹ کی ہیں، ان کو مانا ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں کی، ان کو بھی پیش کیا، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسے دیے تحائف کے لیے اور پھر ان کو ڈکلیئر کیا انکم ٹیکس ریٹرنز میں ان تحائف کو. تو جہاں تک حقائق کا تعلق ہے اس کیس میں بڑا کلیئرلی واضح طور پہ ہم ثابت کر چکے ہیں انکم ٹیکس ریٹرنز کے ذریعے، چلان فارمز کے ذریعے اور باقاعدہ جو ڈاکیومنٹس ہم نے فائل کیے اس کے ذریعے کہ یہ کسی قسم کی اس میں کوئی ہم نے مس اسٹیٹمنٹ یا مس ڈیکلریشن نہیں کی، اور یہ جو الزام ہیں دونوں یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹے الزام ہیں. اسپیکر صاحب نے حقائق دیکھے بغیر ہی الیکشن کمیشن کو بھیج دیا. یہ تو ہو گئے حقائق. اب تھوڑا سا قانون کی بات کرتا ہوں. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) آپ سب کے سامنے ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہے اور اس پہ بڑی ڈسکشن بھی ہوئی ہے. آرٹیکل 62(1)(f) جو آئین کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عدالت، اور میں ایمفسائز کرتا ہوں عدالت پہ، اگر کوئی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی پارلیمنٹیرین صادق اور امین نہیں ہے تو پھر اس کو تاحیات نااہل کیا جا سکتا ہے. عدالت اگر فیصلہ ایسا نہیں کرتی تو کوئی شخص، کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان، کوئی اور انسٹیٹیوشن نااہل قرار نہیں دے سکتی کسی پارلیمنٹیرین کو. دوسرا جو جس پہ بڑا کلیئر ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ تو ہے لیکن عدالت نہیں ہے. سو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کی ڈیکلریشن آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نہیں کر سکتا کہ ایک شخص یا ایک پارلیمنٹیرین صادق اور امین ہے کہ نہیں. یہ موقف جو ہے میرا، یہ میرا نہیں بلکہ عدالت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2021 میں بھی یہ ججمنٹ دی، 2020 میں بھی ایک ججمنٹ دی، 2019 میں بھی یہ ججمنٹ دی، اور لیٹسٹ ایک 2022 میں بھی ججمنٹ دی. اور آپ نے کچھ دن پہلے آبزرویشن چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی سنی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف آرٹیکل 62(1)(f) کی جو ڈیکلریشن ہے وہ صرف عدالت دے سکتی ہے. اب عمران خان صاحب کے کیس میں کسی قسم کی کسی عدالت کی کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، بلکہ الٹا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا اس میں ان کو صادق اور امین کہا گیا ہے کہ الزام لگا تھا ان کے خلاف، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، وہ بے بنیاد الزام ہے. اگر کوئی کسی عدالت کا اگر فیصلہ نہیں ہے تو اسپیکر صاحب کے پاس کوئی حق نہیں تھا کہ وہ 62(1)(f) کی کارروائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجیں. اور اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان چونکہ عدالت نہیں ہے وہ ڈیکلریشن نہیں کر سکتی. تو یہ ہے دوسرا قانونی نقطہ جو بڑا کلیئرلی ہم نے اس کیس میں، اس لیے میری نظر میں آج جو 2 بجے فیصلہ آئے گا انشاءاللہ وہ اسی قانون کے مطابق ہی ہوگا. اب تیسری چیز، ایک اور قانونی نقطہ بڑا اہم ہے. آپ ازیوم کریں کہ آرٹیکل ایک پارلیمنٹیرین ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اپنے ایسٹس کی، اپنے اثاثوں کی، اور غلطی سے یا جان بوجھ کے اس میں کوئی چیز نہیں دیتا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیا اختیار ہے؟
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس الیکشن ایکٹ کے تحت جو سیکشن ہے، اس سیکشن کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان 120 دن کے اندر کارروائی کر سکتا ہے۔ 120 دن کے بعد وہ کوئی کارروائی اس اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس کے اوپر نہیں کر سکتا۔ الزام لگا خان صاحب کے خلاف کہ 2018 میں انہوں نے اثاثے نہیں ڈکلیئر کیے۔ میں نے بتایا کہ وہ ڈکلیئر بھی کیا، اور نمبر 2 یہ بھی بتا دیا کہ آرٹیکل